हमारे लिए सर बाहर तो आपको पहले मैं सुन रहा हूँ कि आपके मसले क्या है, ताकि मैं इन्फॉर्म हूँ, फिर मैं ज़रूर प्रेस से भी बात करूँगा, फिक्र ना करें, मैं बस इल्म में चाहता हूँ कि इश्यूज मुझे बताया जाए। थैंक यू। एग्जैक्टली अब जो इशू है 10% अक्रॉस दी बोर्ड बढ़ा दी गई है, जो 300% ले रहे हैं उसको भी। भाई जो एक महरूम तबका है, आपको पता लग गया, सबसे पहले आप उनको कोई इजाफा दें, डेट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, बट ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपने दिया तफरीक को कम करने के लिए। तो जो तफरीक के महरूम शिकार मुलाजमीन थे, आपने कहा जी कि हमारे पास अभी पैसे नहीं, फिलहाल 25% दे देते हैं, एवरेज भी जो डिस्क्रिमिनेशन बनती है वो 60% है, तो उस पर नहीं आए। एग्रीमेंट 4 कम करने के हवाले से था, वफाक के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और टाइम स्केल था, उसमें से किसी के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ, और ख़ास तौर पर सूबों में भी नहीं हुआ। आपकी देखिए हम उम्मीद करते हैं जो डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ आपके सिंध के अंदर हैं, आप वफाक के साथ तो नहीं मगर आप लोग कर सकते हैं। एक तो ये दूसरी दरख्वास्त आप लोगों ने रब्ता करने की भी कोशिश की, उसके बाद हमने कहा कि हम लोग सियासी के बाद अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बजट के ये जो डिप्राइव्ड आपको मैंने डिटेल बताई है, इस बजट को आप मुझे आपके मुतालबा जो है जो आपसे वादे किए वो कभी राइटिंग में दे सकते तो फिर कोऑपरेट करते अपना बजट मैं बिल्कुल आपसे कोऑर्डिनेटर नाम क्या है? रहमान बादशाह चीफ कोऑर्डिनेटर आपके साथ बहुत अच्छी तो मैं समझता हूँ कि आप किस्म की जो क़यादत होता है बहुत ज़रूरी एम्प्लॉइज़ का सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट इदारे में काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइज होकर एहतजाज छीनी गई है, ऐसा किसी ने नहीं दिया, बिल्कुल ऐसा आपका जो मेहनत है, आपकी जो कोशिश है, उसको भी हम सलाम करते हैं। थैंक यू सो मच। सारे यकजहती के लिए भी पहुंचे हैं, और वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमारा तो ये तारीख है, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। आपके मुतालबात हमारे मुतालबात हैं, और जो भी जैसे आपने जिक्र किया वहाँ जो भी बेहतरी हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू। और हम इन पे हमारे सुनते तो नहीं हैं, लेकिन उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे, याद दिलाएंगे, मीडिया पे भी लेके आपके साथ अभी खड़े होकर हर वक्त याद कर, बस ये बिल्कुल आप याद कर रहे हो, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस वक्त याद करें जब वोट डालने के लिए आप जाते हो, और फिर इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपको इस मुसीबत का मुकाबला भी करना है। जी मैं कल मीडिया से हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपना मीडिया के दोस्तों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आज यहाँ आए हैं, और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज है उसको भी आप कवरेज दे रहे हो, और मीडिया को कमज़ोर का आवाज़ बनना चाहिए, मीडिया को आम आदमी का, गरीब आदमी का आवाज़ बनना चाहिए। तो इसलिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पहुँचे हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ बैठे हुए आवाम की जो मसाइल है आप उनको आवाम तक अपना पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म, जो ज़्यादती इस मुल्क के सरकारी मुलाजिम के साथ पिछले 3 साल से हो रहा है वो सब आपके सामने है। जो गरीब आदमी के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है वो सब आपके सामने है। अब ये शर्मनाक किरदार आप देखें, हम सब एक ही मुल्क के मईशत को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको भी पता है, इन सब को पता है कि आजकल का पाकिस्तान का मुआशी हालात क्या है, और इन सूरत हाल में आपका और मेरा वज़ीर ख़ज़ाना उठ के, आपका वज़ीर आज़म उठ के हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो रहा है। पाकिस्तान बतौर वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान की मईशत का तो टेक ऑफ हो रहा है।
تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا معیشت ترقی کر رہا ہے، اگر پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہا ہے، تو آپ کیوں پھر ان سرکاری ملازمین کو تنخواہ نہیں دے رہے ہو؟ آپ کیوں ان کے تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ آپ جھوٹے ہو، وہ اس لیے کہ آپ ہمیشہ غریب عوام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ آپ نے پہلے بجٹ میں صرف اور صرف 10% اضافہ کیا، مہنگائی میں اس سے زیادہ اضافہ تھا۔ جب مہنگائی اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا معمولی 10% کا اضافہ کا کیا فائدہ؟ اگلے سال آپ نے 0.00 کوئی اضافہ نہیں، اور اس سال پھر سے صرف 10%۔ جب آپ کا مہنگائی تاریخی سطح پہ، جب آپ کا غربت تاریخی سطح پہ، جب آپ کا بے روزگاری تاریخی سطح پہ، جب پورے دنیا میں ایک پینڈیمک چل رہا ہے، تو سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ میکسیمم جتنا بھی ہو سکتا تھا آپ اضافہ کر دیتے۔ اب نہ صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 30% اضافہ کر دیتے، کم از کم کہ 3 سال ہو چکے ہیں تو ہم 30% کر دیتے۔ آپ کم از کم جو تنخواہ ہے، آپ کم از کم منیمم ویج میں اضافہ اتنا کر دیتے کہ 25,000 روپیز کو آپ سیٹ کر دیتے منیمم ویج۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت کو یہ ریکویسٹ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ کم از کم 25,000 روپیز کو منیمم ویج سیٹ کرے۔ وہ ہم نے ہر سال پیسہ کا کمی ہو، آپ کو پتا ہے ہمارا شکایات رہتے ہیں کہ سارے صوبوں، نہ صرف سندھ، سارے صوبوں کے ساتھ وفاق ناانصافی کرتا ہے، کم پیسہ دیتا ہے۔ لیکن کم پیسہ بھی ہو پھر بھی ہم تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں اور ہم پینشنز میں اضافہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا صوبائی حکومت ہو یا ہمارا وفاقی حکومت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی تو ہم نے 120% اضافہ کیا تھا، 120% اضافہ کیا تھا تنخواہ میں، ہم نے 100% اضافہ کیا تھا پینشنز میں۔ اور اب جب آپ مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہو، معاشی مشکل وقت کا مقابلہ کر رہے ہو، تو ریاست کا ذمہ داری ہے، حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ غریب عوام کو لاوارث نہ چھوڑے۔ اگر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جو سب مان رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کا تنخواہ میں بھی اتنا ہی اضافہ ہونا چاہیے، اتنا ہی اضافہ ہونا چاہیے جتنا مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے، یہ پورا کا پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے، جو محنت کش مزدور سفید پوش طبقہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو ہم فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ریز کریں گے، جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں ہم وہ کریں گے تاکہ ہم یہ بجٹ روک سکیں۔ اور یہ بجٹ اگر پاس ہو جاتا ہے، اگر یہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے، اگر وہ آپ کے تنخواہ میں اضافہ اتنا نہیں کرتے، اگر وہ اسی پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی پریشان ہے اسی پہ چلتے جا رہے ہیں، تو پھر میں بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر گلی گلی جاؤں گا، گاؤں گاؤں جاؤں گا، شہر شہر پہنچوں گا، پاکستان کے عوام کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ ان کی نالائقی، ان کی نااہلی اور پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت میں، پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں، انشاءاللہ تعالی جب عوامی حکومت آئے گا، جب عوامی حکومت منتخب ہوگا تو وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں گے۔ ہم باجوہ صاحب اور اس کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی جو حکومت نے ان کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا
آج بھی وہ اس معاہدہ پہ، اس ریٹن ایگریمنٹ پہ قائم نہیں ہے. یہ چھوٹے ہیں، یہ یو ٹرن لیتے ہیں، یہ مکر جاتے ہیں. لیکن ہم آپ کی آواز بنیں گے، ہم ان کے سامنے بھی آپ کے مطالبات ڈیمانڈ کریں گے اور پورا مہم چلائیں گے تاکہ ہم پاکستان کو اس PTI-IMF ڈیل سے نجات دلوا سکے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ملازمین کا کوئی احتجاج ہوتا ہے یا عام طبقے کوئی احتجاج کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں میں موجودگی نظر آتی ہے. آج آپ نے کمال کیا ہے کہ سڑک پر آ کر سرکاری ملازمین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اعلانات اور دعوے کیے جاتے ہیں وہ ایک دم فراموش کر دیے جاتے ہیں. تو کیا آپ ان کے ساتھ دمادم مست کلندر کے لیے تیار ہیں سڑکوں پر؟ جیسے میں نے اپنا تقریر میں کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو وعدے مجھ سے نہیں، جو وعدے انہوں نے خود آپ کے ساتھ کیے، لکھ کے کیے، اس پہ تو پورے اترے. میرا جو اپنا مطالبہ ہے، جو میرا پارٹی کا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے سندھ نے 25,000 روپیز کم از کم تنخواہ منیمم ویج رکھا ہے، وہ بھی آپ کرے. جیسے ہم نے اپنے دور میں 120% اضافہ کیا سرکاری تنخواہ میں، وہ بھی آپ کرے. جیسے ہم نے اپنے دور میں 100% اضافہ کیا پینشنز میں، وہ بھی آپ کرے. جیسے ہم نے اپنے دور میں فوجی سپاہیوں کے لیے جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، جو آج بھی ہمارے سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، ان کی تنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 175% اضافہ کیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ آج بھی وہ بھی کرے. اگر یہ خان صاحب مانتا ہے، اگر PTI مانتا ہے اور یہ کام سب کر دیتے تو ہم ان کے لیے تالیاں بجائیں گے. نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم گلی گلی جائیں گے اور ان کو بے نقاب. میں بھٹو صاحب کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ عوام کی آواز بنے، یہ ہم غریب ملازمین کی آواز بنے، یہاں پہ موجود ہیں. خاص طور پہ میڈیا کے تمام ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں. بابر شہزاد چینل 24 سے جتنا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہماری آواز حکام بالا تک پہنچائی ہے، تمام کا مگر خاص طور پہ جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں تمام گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی جانب سے، تمام میڈیا کا جو اس گرمی پہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہم آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہیں. اور گورنمنٹ کو آج یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کسی چھابڑی والے سے یا کسی ٹھیکیدار سے نہیں ہوا، 3 وفاقی وزراء کے ساتھ ہوا اور ہمیں میٹنگز کے اندر یقین دہانی کروائی گئی. بجٹ کے سیشن کے اندر اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور جب بجٹ اپروو ہوتا ہے تو جو مطالبات جس کے اوپر وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں. بصورت دیگر ہم ہر اس حد تک جائیں گے اپنا حق لینے کے لیے، چاہے خودکشی بھی کرنی پڑی ہم کریں گے انشاءاللہ.